الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. وقال علي رضي الله تعالى عنه: رزينا قسمة الجبار فينا، رزينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال. دی مجلس کے بارگاڑ چودرولے شازور چا سره دی 2080 نمبر دی. اغي ورشي مفتی صاحب گاڑی دی لګلار ورکی کمرګړي گاڑی لار کې ودرولې 2080 نمبر دی. اغي ته درخواست ہے چې لار شي مفتی صاحب گاڑی لار ورکی. ہم سی تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سی تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. جناب صدر مجلس اور میرے معزز مہمانوں اور دور دراز سے تشریف لانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس نور محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے مدارس کی اہمیت اور ضرورت. سامعین کرام، مدرسہ اس امت کے رہبری اور رہنمائی کے لیے سب سے پہلے جب مدرسہ بنایا گیا وہ غار حرا تھا، جس کا معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطی اول جبرائیل علیہ السلام، کتاب اول کلام اللہ، مخاطبین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. سامعین کرام، لوگوں کا یہ عام خیال ہے کہ مدرسہ ایک محفوظ چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک عمارت کا نام ہے، مدرسہ ایک پرکشش درسگاہ کا نام ہے. وہ سمجھ بیٹھے ہیں اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے مدرسہ ختم ہو جائے گا. سامعین کرام، میں اس بات کی مخالفت کرتا ہوں. مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ ایک محفوظ چار دیواری کا نام نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ایک سادہ سا چبوتری کو کوئی مدرسہ نہ کہتے جو اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں ایک انار درخت کے نیچے بیٹھ کر محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو سبق سکھایا، کوئی مدرسہ نہ کہتے جس نے سارے مدارس کی بنیاد رکھی. سامعین کرام، مدرسہ یہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جہاں دین کا شمع اس کے سینے میں روشن کیا جاتا ہے، اس کو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ آداب سکھائے جاتے ہیں. سامعین کرام، مدرسہ تو آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں بنایا گیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سامعین کرام، مدرسے میں علم سکھایا جاتا ہے. اس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے: العلم نور. سامعین کرام، اس دور میں اگر دین مدارس کے کردار پر بات ہوتی ہے تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے معاشرے کے اندر دین مدارس کا کردار کیا ہے؟ تو اس کا جواب ضرور ہے. اگر دنیا میں دین مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر دنیا میں دین مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے تو والدین کا حقوق کا درس دینے والا کوئی نہ ہوتا. اگر دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے
تو میاں بیوی کا حقوق کا درس دینے والا کوئی نہ ہوتا. عرض ہے کہ اگر دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے تو دین اسلام کا درس دینے والا کوئی نہ ہوتا. سامعین کرام، میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. وما علینا الا البلاغ.